बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका हिस्सा दोम आपकी पेशी खिदमत है। दोस्तों, इस पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अज़ल से ही ये दस्तूर राय था कि जिस ज़ात पाक की जबीन मुबीन में नूर रिसालत जलवागर होता था, वही ज़ात ही मसनद सियादत व क़यादत पर जलवा आरा होती थी। चूँकि नूर रिसालत सरकार हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनव्वर पेशानी से झलकता था, इसलिए जुमला भाइयों में से इन्हीं के सर अथर पर इस पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरदारी की दस्तार मौजू की गई थी। ये घर पाक चूँकि तमाम सहराए अरब में इज़्ज़त व वजाहत व शान, शरफ, बुजुर्गी, अमानत, दयानत, सदाकत और शराफत में मुमताज़ तरीन घर था, इसलिए जिस वक्त सरकार हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरन जवानी की सरहदों को छुआ, तो इनकी वजाहत और हुस्न को देखते हुए इस वक्त के तमाम सरबराहान मुमलिकत, जिनमें कैसर रूम, तबा यमन, हबशा का नजाशी, ईरानी कसरा शामिल थे, और अक्सर रोसाए अरब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये ज़ात पाक इनकी दुख्तर को अपनी कनीज़ी का शरफ अता फरमाए। मगर सरकार हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अमीन नूर इलाही थे, इसलिए अमानत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वह परवरदिगार आलम के हुक्म के मुंतज़िर रहे और खामोश रहे कि इस गैब मुतलक ज़ात की अमानत इसकी रज़ा के बगैर किसी के सुपुर्द करना मुनासिब नहीं था। जिस वक्त भाइयों का अक्द के सिलसिले में इसरार बढ़ा, तो उन्होंने अपने दो भाइयों को अलहदगी में बुलाया, यानी सरकार मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरकार नज़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर ये हरम काबा में तशरीफ़ ले आए और दो गवाहों की मौजूदगी में दुआ फरमाई। ए रब्बे काबा मोहतरम, ए मालिक सफ़ा व ज़मज़म, ए रब्बे इब्राहीम व इस्माईल अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम, ए इस पाक नूर के रब कि जिसका मैं अमीन ठहराया गया हूँ, तेरी पाक ज़ात दाना व बीना है कि मैं अब तक तेरे हुक्म का मुंतज़िर रहा हूँ कि तेरी रज़ा के मुताबिक ही इस पाक नूर की अमीना ज़ात का तायन कर सकूँ। मगर अब इन भाइयों के इसरार पर अज़कदार हूँ कि तेरी पाक ज़ात खुद ही आगाह करे कि तेरी इस मुकद्दस नूर की अमीना ज़ात कौन सी है जिसका इंतखाब किया जाए। ये अर्ज़ करने के बाद ये तीनों भाई काबा के सामने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। अब यहाँ पर दो रवायात हैं, एक ये कि आपको ख्वाब के ज़रिए से आगाह किया गया था, और दूसरी रवायत यह है कि ऐन इस वक्त जब ये भाई सजदा की हालत में थे, अंदरून काबा से आवाज़ आई कि मेरे इस पाक नूर की अमीना ज़ात बनी नजार की बस्ती में इस ख़ानदान के रईस आज़म सरकार उमरू अल नजारी के घर में इस अमानत के हसूल की मुंतज़िर है। बहरहाल जो भी सूरत हाल तस्लीम की जाए वही दुरुस्त है कि हुक्म खालक कौन व मकान पहुँच ही गया। सरकार हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़्द के तफसीली वाक़यात काफ़ी तवील हैं और दामन वक्त में गुंजाइश न होने के सबब तर्क करना मुनासिब समझता हूँ कि किस तरह ये अपने भाइयों के साथ मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जहाँ इस वक्त बनी नजार आबाद थे। इनके भाइयों ने वहाँ जाकर किस तरह ख्वास्तगारी की, किस तरह इबलीस और आले इबलीस ने इस मकसद में रोड़े अटकाए, क्या क्या मौजज़ात रूनुमा हुए। इख्तसार के साथ सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि जब अक़द हुआ तो जो शराइत तय हुए वो कुछ इस तरह थे कि बनी नजार ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला की जुमला नेमात का मरकज़ व मुसद्दर हमेशा से आपका पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही चला आ रहा है। लिहाजा अक़द के बाद ये मुअज़्ज़मा कौनैन सलवातुल्लाह अलैहा मक्का नहीं जाएंगी बल्कि मदीना में ही तशरीफ़ फरमा रहेंगी। दूसरी शर्त ये रखी गई कि इनकी औलाद में से जो शहजादा भी नूर रिसालत का अमीन करार पाएगा, वो भी उन्फ़वान ने शबाब तक का ज़माना मदीना मुनव्वरा ही में गुजारेंगे और इस वक्त मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे जब इनकी वालदा पाक चाहेंगी। जो शराइत रखे गए थे इन्हें मंजूर किया गया और
رسم تزویج ادا ہو گئی۔ نکاح کے بعد حضرت ہاشم علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے اور امور تولیت بیت اللہ، کلید کعبہ، علم الہی، سقائط حجاج اور تبرکات انبیاء اپنی نیابت میں انہوں نے اپنے بھائی سرکار نزار علیہ السلام کے سپرد فرمائے۔ اس دوران خود وقتاً فوقتاً مکہ مکرمہ تشریف لے آتے تھے تائیں کہ نور الہی معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا کی جبین مبین میں منتقل ہو گیا۔ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ہمیں اس امر کا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ پاک نور ہماری جبین مبین میں منتقل ہو چکا ہے۔ ہم ایک روز صحن میں تشریف لائے جہاں اس وقت چند کھجوروں کے درخت تھے۔ صحن میں چند پتھر اور کنکر بھی موجود تھے۔ جس وقت ہمارا قدم حجرے سے باہر آیا تو اچانک در و دیوار سے آواز آئی، السلام علیکہ یا خیر البشر صلی اللہ علیکہ۔ ہم نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ کھجوروں کے درخت ہماری طرف جھک رہے تھے اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے سلام عرض کر رہے تھے۔ ہم حیران ہوئیں کہ اگر یہ ہمیں سلام کرتے تو السلام علیکہ کہتے، علیکہ نہ کہتے۔ ہم نے فوراً اپنے پاک سرتاج سرکار ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور خالص آپ کی جبین مبین میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ہم جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں موجود درخت اور کنکر وغیرہ ہمیں سجدہ کرتے اور اسی انداز میں فصیح عربی میں ہمیں سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا خیر البشر صلی اللہ علیکہ۔ یہ پاک معظمہ صلوات اللہ علیہا خود روایت فرماتی ہیں کہ کچھ روز بعد ہم عبادت الہی میں مصروف تھیں کہ اچانک غیب سے ایک آواز ہمیں سنائی دی کہ اے خیر النساء العالمین، آپ کو ایک لخت جگر کی بشارت و مبارک ہو جس کی مثل اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہے۔ اس بشارت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاک بی بی بھی عہدہ عصمت الہی پر فائز تھیں، یعنی جس طرح جناب مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی اسی طرح ان کو بھی اپنے نور العین کی بشارت دی گئی۔ عرب اور مہلکات عرب کی جتنے قبائل یا حکومتیں تھیں وہ تمام اس پاک خاندان علیہم السلام کے افراد کو گھر بلانا یا دعوت دینا اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں اور ان کی تشریف آوری کو باعث برکت جانا جاتا تھا۔ اس دوران حاکم شام جو اس وقت کیسر روم کا متحد حاکم ہوتا تھا نے سرکار ہاشم علیہ السلام کو شام آنے کی دعوت دی۔ آپ انتہائی عظیم قدم و حشم اور شان و شوکت کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ شام میں ہی وصال الہی کا پیغام پہنچا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے خدام اور خواص کو یاد فرمایا اور ان کے روبرو خط تحریر فرمایا جس میں اپنے بھائیوں کے لیے چند وصیتیں تحریر فرمائیں اور جملہ تبرکات اور عہدہ الہی جناب نزار سے جناب مطلب علیہ السلام کی طرف منتقل فرمائے اور سرکار مطلب علیہ السلام کو خصوصی طور پر وصیت فرمائی کہ میرے بھائی جملہ تبرکات اور مناسب الہی آپ کے پاس امانت ہیں، ان کے حقیقی وارث ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آگاہ رہو کہ وہ مدینہ منورہ میں ظہور فرمائیں گے۔ دستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث وہی ہیں، حل و حرم کے مالک وہی ہیں، سید البطحاء وہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نور ہے کہ جو ہمارے گھر اطہر کے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ آپ کبھی بھی ان کو فراموش نہ کریں اور ان کے عہد شباب تک پہنچنے پر یہ ہر چیز ان کے حوالے کر دیں۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو میری طرف سے اس پاک شہزادے کو سلام کہنا اور اس کی نسل طیب و طاہر پر میرے لاکھوں سلام ہوں۔ تا حیات اس پاک نور کی امینہ یعنی ان کی والدہ کی کفالت کرنا کیونکہ آپ کا نور یہ عزت و افتخار ان کے پاس امانت ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی امور کے متعلق بھی بہت سی باتیں اس وصیت نامہ میں شامل تھیں۔ یہ وصیت نامہ اپنے معتمدین کے حوالے کرنے کے بعد کچھ دیر آرام فرما ہوئے۔ اسی دوران آپ دنیا فانی سے ہجرت فرما کر ملک باقی و دائمی کی طرف وصال الہی اللہ میں تشریف لے گئے۔
ایک روایت یہ ہے کہ حاکم شام نے عروائے شام یا عضوائے شام میں ان کی تدفین شاہی پروٹوکول کے ساتھ کی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان خدام و خواص ان کے جسد اطہر کو ایک تابوت میں مکہ مکرمہ لے کر آئے اور ان کے بھائیوں نے جنت معلیٰ میں ان کو دفن کیا اور ان کا مرکز بنایا۔ ویسے آج کل ان دونوں مقامات پر ان کے نام پاک سے منسوب مزاریں موجود ہیں، واللہ علم بالصواب۔ جس وقت سرکار ہاشم علیہ السلام کا تابوت مکہ مکرمہ پہنچایا یا بروایت دیگر ان کے وصال کی اطلاع پہنچی تو پورا مکہ ماتم کدہ بن گیا اور ہر چیز ان کے غم میں سوگوار تھی، اور کافی عرصہ مکہ اور اس کے اطراف میں ان کا سوگ منایا گیا۔ جس وقت یہی اطلاع مدینہ منورہ پہنچی تو معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ نے نہایت ہی عزت اور وقار سے بیوگی کی رسمیں ادا کی، اپنے سرتاج کی سواری کے لیے استعمال ہونے والے تمام اونٹ اور گھوڑے پے کروا دیے تاکہ جس سواری پر سید العرب علیہ السلام سوار ہوا کرتے تھے اس پر کوئی دوسرا سوار ہونے کی جسارت نہ کر سکے۔ بعد ازاں تمام حلال جانور ذبح کروا کر غربا میں تقسیم فرمائے۔ اسی سانع عظیم نے آپ کے دل پر اتنا اثر کیا کہ باقی زندگی آپ نے خلوت نشینی اور گوشہ نشینی میں گزار دی اور کسی سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ دن رات اسی خلوت قدم میں روتے ہوئے بسر ہوتے، مگر ہر حال میں نور الہی اس پاک ذات کا معاون مونس و غم گسار بن کر سہارا دیتا رہا تائیں کہ اس پاک نور کے ظہور اجلال کا وقت آ پہنچا۔ دوستو، ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب محسنین اسلام سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا سلطان المنصور، الجل الجل یا قاصر السیوف، الجل الجل یا امر المشتاقین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔